السلام علیکم پیارے دوستو، میں ہوں آپ کی دوست مائرہ بطول اور آج کی کہانی کا عنوان ہے فرعون اور اس کی خادمہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ جواب ملا کہ فرعون کی بیٹی کی باندھی مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا قصہ بیان کیا کہ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی لڑکی کو کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر پڑی اور وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا بسم اللہ۔ اس پر شہزادی نے کہا، تو نے آج عجیب کلمہ بولا، رب تو تیرا میرا باپ فرعون ہی ہے، تو پھر تو نے یہ کس کا نام لیا ہے؟ اس نے جواب دیا، فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں میرا تیرا اور تیرے باپ سب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ شہزادی نے اپنے باپ سے کہلوایا اور وہ سخت غضب ناک ہوا اور اسی وقت مشاطہ کو دربار پر بلایا اور کہا، کیا تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے کہا، ہاں میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہے اس کو خوب تپایا جائے اور جب بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے، آخر میں خود اسے بھی اسی میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ وہ گرم کی گئی، جب آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا کہ اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو۔ اس نے کہا، بادشاہ ایک درخواست میری منظور کرو، وہ یہ کہ میرے اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ دفن کرنا۔ اس نے کہا، اچھا تیرا کچھ میرے اوپر حقوق ہے، میں اس کو ضرور پورا کروں گا۔ اس کی دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس میں ڈال دی گئیں اور وہ فوراً جل کر راکھ ہو گئے۔ پھر سب سے چھوٹے بیٹے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لپٹا ہوا تھا اور دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کی سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اسی وقت زبان دے دی اور اس نے بلند آواز کہا، اماں جان افسوس نہ کر، اماں جان ذرا بھی پس پش نہ کر، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ انہیں صبر آ گیا، اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں ان کی ماں کو بھی اسی آگ میں جلا کر مار دیا گیا۔ یہ خوشبو کی مہکیں اسی کی جنتی محل سے آ رہی ہیں، سبحان اللہ۔ تو دوستو، ہمیں اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، چاہے اس کے لیے ہمیں کتنی تکلیفوں، پریشانیوں اور مشکلات کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔